أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہم نے اس سے پہلے سبق میں پڑھی ہے۔ اس کے متعلق جو مضامین تھے وہ بیان ہو گئے ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ اور مطلب بیان کرنے سے پہلے اس پہلی آیت کا خلاصہ پھر سن لیں تاکہ مضمون تازہ ہو جائے۔ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ سورہ مائدہ میں بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں، حلال و حرام کے مسائل، جائز و ناجائز کی حدود، یہ اصل مضمون ہے سورہ مائدہ کا۔ اور اس صورت میں بہت سارے مقامات پر فکر آخرت دلائی گئی۔ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ عقود آیا ہے۔ عقود عقد کی جمع ہے، اور عقود سے مراد یہاں معاہدہ ہے، وعدہ، اور معاہدہ یا وعدہ دو کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ اس میں معاہدوں کا تذکرہ ہوگا۔ ان قریب ایک آیت آ رہی ہے جس میں حق تعالی شانہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی ایک معاہدہ لیا تھا، انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ اے ایمان والو، تم وعدوں کی پاسداری کرنا، اور جو معاہدے طے ہو جائیں ان معاہدوں کو پورا کرنا۔ پھر اس میں تفصیل بھی آ گئی تھی۔ پہلا درجہ وہ معاہدہ ہے جو بندے کا اور اللہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نشرک بک شیئا، ہم آپ کے ساتھ کسی کو بھی، کسی انسان کو یا کسی اور چیز کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دوسرا یہ ہے فمن تبع منکم ہدایا، تم میں سے جو آدمی ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا وعدہ تھا، تو وہ وعدہ بھی ہمارے بابا حضرت آدم کر چکے ہیں۔ اما یاتینکم منی ھدی، جب جب ہدایت آئے گی، ہدایت کا کوئی حکم پہنچے گا تو اس کو قبول کرو گے، تو وہ وعدہ اللہ کے ساتھ ہمارا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، وہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ پھر انسان کی جان و مال سب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بدلے میں خرید لیے، یہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے، اس کی پاسداری کرنی۔ اس کے بعد پھر انسانی معاہدات ہیں۔ ایک فرد کا دوسرے فرد سے معاہدہ ہوتا ہے، اس کو دو آدمیوں کے درمیان معاہدہ کہتے ہیں۔ کبھی ایک جماعت کا دوسری جماعت سے معاہدہ ہوتا ہے، کبھی ایک ملک کا دوسرے ملک سے معاہدہ ہوتا ہے، کبھی حاکم کا اور محکوم کا، پبلک کا، رعایا کا اور حکومت کا معاہدہ ہوتا ہے۔
تو جائز حدود میں جو معاہدے ہیں ان سب معاہدوں کے متعلق فرمایا اوفو بالعقود، معاہدات پورے کیا کرو۔ اور پھر اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ حلال و حرام کے سلسلے میں بھی ہم ایک معاہدہ کر چکے ہیں کہ جو کچھ اللہ کا رسول کہے گا اسے قبول کریں گے، جس سے وہ روک دیں گے اس سے رک جائیں گے۔ 28ویں پارے میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو ہمارا رسول اے ایمان والو تمہارے پاس بات بیان کرے، جس کام کے کرنے کا کہے، فخذوہ اس کو مضبوطی سے تھام لو کہ کسی بھی مرحلے پر نبی کا حکم ٹوٹنے نہ پائے۔ وما نہاکم، اور جس بات سے، جس کام سے، جس چیز سے نبی روک دے، فانتہو، اس کے قریب ہی نہ آؤ، دوری رہو، بچتے رہو۔ ان معاہدات میں سے ایک معاہدہ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے جب جب اللہ کا کوئی حکم آئے گا تو اس حکم کو قبول کریں گے۔ ان میں سے ایک حکم آیا تھا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ جو چوپائے مال مویشی گھر میں پالے جاتے ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہیں، یا ان سے ملتی جلتی جو دوسری قسمیں ہیں۔ مثلا بھیڑ حلال ہے، دمبا حلال ہے، بکری حلال ہے، بکری کی طرح ایک اور جانور ہے بکرا، وہ بھی حلال ہے۔ گائے حلال ہے تو گائے کی طرح بیل ہے، وہ بھی حلال ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ حلال ہے تو اونٹنی بھی حلال ہے۔ ہرن حلال ہے کیونکہ وہ گائے سے ملتا جلتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں شریعت نے حلال کی ہیں یہ تو تمہارے لیے حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم، ان میں سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی وقت تم پر حرام کر دی جائیں گی تو تم ان سے رک جانا، تاکہ معاہدہ پورا کرنے کا پتہ چلے۔ مثلا یہی گائے جو حلال تھی یہی اپنی موت مر گئی، مردہ ہو گئی، مردار جس کو کہتے، تو اب حرام کر دیا شریعت نے۔ ذبح نہیں ہو سکا جانور، اس کی راگی نہیں کٹی تو حرام ہو گیا۔ ایسے ہی ایک حکم دیا گیا تھا یہ حلال جانور بھی اس وقت تمہارے لیے حلال ہیں جب تم ان کا شکار نہ کرو حالت احرام میں۔ حالت احرام میں شکار نہ کرو جانوروں کا، یہ پابندی لگا دی گئی۔ حالت احرام میں شکار کی دو صورتیں تھیں، ایک یہ ہے کہ بندے نے احرام باندھ رکھا ہے عمرے کا یا حج کا، تو اب چاہے یہ حرم میں ہو یا حرم سے باہر ہو شکار کی اجازت نہیں، حلال جانوروں کی بھی اجازت نہیں۔ اور اگر یہ حدود حرم میں ہے پھر چاہے اس نے احرام باندھا ہے یا احرام نہیں باندھا تو حدود حرم کے اندر ویسے بھی شکار نہیں کر سکتا، لیکن پھر آگے چل کے اس کی ایک اجازت بھی دے دی۔ یہ سارے احکامات اس لیے دیکھیں کہاں مانتے ہیں کہاں نہیں مانتے۔ پھر کسی وقت انسان کے ذہن میں آ سکتی تھی یہ بات کہ یہ چیز یہاں اگر جائز تھی یہاں کیوں ناجائز ہو گئی، یہ مسئلہ اگر یہاں پر غلط تھا یہاں پر اس کی اجازت کیسے دے دی گئی، اگر ایک کام یہاں کرنا جائز ہے وہاں کیسے ناجائز، آج اگر غلط ہے تو کل کیسے صحیح ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا تم ایمان والے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو تم یہ کیوں کیا کرتے ہو، ان اللہ یحکم ما یرید، تم یہ سمجھ لو اللہ حاکم علی الاطلاق ہے، اور حاکم جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اب اگلی آیت میں اور تفصیل آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال مت بناؤ، حلال نہ سمجھو، یعنی جائز نہ سمجھو شعائر اللہ کو۔ نمبر 1 کس کو حلال نہیں سمجھنا؟ شعائر اللہ۔ نمبر 2 ولا الشہر الحرام، شہر حرام کو بھی تم جائز قرار نہ دے دو۔ دو چیزیں، ولا الہدی، اور ہدی کو بھی جائز قرار نہ دو، ولا القلائد، اور قلائد کو بھی تم صحیح مت سمجھو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہیں ان لوگوں کو تم جائز قرار دے دو جو ارادہ کر چکے ہیں، ارادے میں ہیں بیت حرام کے، یعنی خانہ کعبہ کے۔ یہ کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مفسرین نے اس آیت سے پہلے ہونے والے کچھ حالات کا تذکرہ کیا ہے جس پس منظر میں اس آیت کو سمجھنا آسان ہوگا۔
وہ یہ ہے کہ شریعت میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں۔ جو صحیح ہیں وہ کیوں صحیح ہیں، ان کی وجہ موجود ہے، اور جو غلط ہیں وہ کیوں غلط ہیں، ان کی بھی وجہ موجود ہے۔ حلال کیوں حلال ہے اور حرام کیوں حرام ہے، اس کی وجہ موجود ہے، لیکن یہ وجہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے مومن کو، اس لیے کہ وہ مان چکا ہے کہ یہ سب اللہ کے احکامات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے، اس میں غلطی کا تو امکان ہی نہیں۔ بندوں سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ سے کیا غلطی کا تصور کر سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے سوائے شیعوں کے جو یہ کہتا ہو کہ خدا غلطی کرتا ہے۔ صرف وہ شیعہ ایک ایسا مذہب ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ غلطی جیسے انسان سے ہوتی ہے ایسے ہی الیاذ باللہ ایسے ہی اللہ سے بھی ہو سکتی ہوتی ہے، کہتے ہو گئی ہے الیاذ باللہ۔ اب اس کی تفصیل نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن چاہے کوئی بھی انسان ہو وہ اتنی بڑی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اب جب تم ایمان والے ہو تو تمہارا تو ایمان ہے اس پہ، جب بے ایمان یہ بات نہیں کہتا تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ الیاذ باللہ خدا سے غلطی ہو سکتی ہے؟ اس لیے تمہارے لیے تو بس اتنی بات کافی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ صحیح ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس سے روکا گیا، اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ہے اس لیے رک گئے۔ ایک طبیب، حبیب، حکیم، ڈاکٹر، دوست کسی چیز سے منع کر دیتا ہے، ہماری رغبت بھی ہوتی ہے اس چیز کی، لیکن ہم اس کو اپنا ہمدرد سمجھ کے اس کی بات مانتے ہیں۔ بھائی کھٹا نہیں کھانا، میٹھا نہیں کھانا، نمکین نہیں کھانا، سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے ضرر نقصان ہے۔ تو پھر اس سے زیادہ محبت تو ماں باپ کو ہے، ڈاکٹر سے، حکیم سے زیادہ محبت کس کو ہے؟ اپنی اولاد سے۔ جب وہ روکتے ہیں تو وہاں تو بدرجہ اولا رکنا چاہیے۔ اور ماں باپ سے زیادہ محبت پیغمبر کو ہے اپنی امت سے۔ تو پیغمبر کی بات وہی ہے جو اللہ کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ 70 ماؤں کی محبت ملا لی جائے۔ وہ مائیں جو جذباتی ہیں دنیا میں ہوتی ہیں نا، کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں ان کو اپنے بچوں سے محبت تو ہر ماں کو ہوتی ہے، لیکن زیادہ اتنی فکر اور ٹینشن پریشانی بھی وہ نہیں لیتی۔ کچھ مائیں بڑی جذباتی ہوتی ہیں، حد درجے کے ان کے اندر یہ حس جذبے کی زیادہ ہوتی ہے، محبت غالب رہتی ہے ان۔ تو اس طرح کی 70 مائیں جو ہیں ان کی محبت کسی طرح اگر پیمانہ بنے اور جمع کی جا سکے، ان 70 ماؤں کی محبت ایک طرف، اور اللہ پاک کی اپنے ایک گناہگار بندے سے، ایک گناہگار بندے سے جو محبت ہے ایک طرف، تو اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ یہ ویسے ہی نہیں کہنا ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ، ایسا نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں میں سے سب سے گناہگار اور نافرمان بندے کے ساتھ جو محبت ہے وہ ایک طرف ہو، اور دنیا میں جذباتی اور اپنی اولاد سے ٹوٹ کے پیار کرنے والی مائیں جو حقیقت میں جان قربان کر سکتی ہیں ماں اپنی اولاد کے لیے، ان کی محبت ایک طرف ہو، تو سمجھانے کے لیے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ان 70 ماؤں کی محبت اگر کسی ایک ترازو میں جمع کی جا سکتی ہو تو وہ ترازو کا پلڑا بہرحال اللہ کی محبت کے مقابلے میں بے حیثیت ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک جو احکام دیں گے یہ کیسے ہو سکتے ہیں غلط، الیاذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتے ہیں بندوں کو تکلیف دینے والے؟ اسے تمہارے لیے اتنا کافی ہے، لیکن پھر بھی یہ بات سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی محبت کا امتحان لیتا ہے، تمہاری محبت کا بھی امتحان لیتا ہے کہ جیسی تم کو اللہ سے محبت، اسی درجے اور معیار کی اللہ کو بھی تم سے محبت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ اب جو دین ہے نا، یہ سارا دین احکامات کے مجموعے کا نام ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو دین کہتے ہیں۔ اب وہ حکم چاہے کسی کام کے کرنے کا ہو، چاہے کسی کام سے رکنے کا، مثلا نماز پڑھنی ہے یہ بھی دین ہے، شراب نہیں پینی ہے یہ بھی دین ہے، تو دونوں چیزیں دین ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بذاتی ہی دین نہیں ہیں، سمجھنا اس بات کو، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے دین نہیں ہے، لیکن وہ دین کی کوئی نشانی ہے۔ دین کی کیا ہے؟ نشانی۔ ان کا مقام اور مرتبہ بھی ایسا ہی ہے جیسے دینی کسی حکم کا۔
نشانیوں کو علامتوں کو شعائر کہا گیا ہے۔ کبھی کبھی یہ لفظ شعائر اللہ کے نام سے، اور کبھی شعائر دین، کبھی شعائر اسلام کے نام سے کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، اور علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں بھئی یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یہ چیز اللہ کی نشانی۔ اور اللہ کی نشانی کا مطلب ہے اللہ کے دین کی نشانی۔ نشانی کی وجہ سے پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ تو جیسے دین کے کسی حکم کا خیال رکھنا، ادب کرنا ضروری ہے، ایسے ہی جو علامتیں ہیں ان کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال سمجھاؤں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ مسجد ہے، اس کا ایک حکم شرعی ہے، اس کی ایک عظمت ہے، اس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اس کے اوپر ایک مینارہ بنا ہوا ہے، وہ مینارہ مسجد نہیں ہے، مینارہ مسجد نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مسجدوں کے اوپر مینارے بنے ہوتے ہیں، دور سے اگر مینارہ نہ ہو، مسجد ایک بلڈنگ لگے گی، دور سے دیکھنے والے کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں عمارت مسجد ہے؟ کس سے پتہ چلتا ہے؟ مینارے سے۔ تو مینارہ مسجد کی علامت ہے، مینارہ مسجد کی، ورنہ بذات ہی مینارہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تو مینارہ مسجد میں تھا ہی نہیں، مسجد نبی میں نہ گنبد تھا نہ مینارہ تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ چیز باضابطہ علامت بن گئی مسجد کی، اور مسجد جو ہے یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ایک مرکز ہے، اور ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مسجد بنائیں، اور ایمان والوں کی علامت بیان کی گئی یعمرون مساجد اللہ، مسجدوں کی تعمیر، اس سے ایک تعمیر یہ بھی مراد ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نماز کے متعلق غلط لفظ بولے تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہوگا نا۔ نماز کو خدا نخواستہ کوئی آدمی ایسے لفظ سے یاد کرے جو نماز کی توہین پر مبنی ہو تو اس کلمے کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسجد کو برا بھلا کہے تو وہ بھی کافر ہو جائے، اور اگر مسجد کے مینارے کو کوئی برا بھلا کہتے تو وہ بھی کافر ہو جائے۔ جیسا ادب و احترام مسجد کا کرنا ہے، ایسا ہی ادب و احترام مینارے کا۔ حکم میں فرق ہو سکتا ہے، کیا؟ مثال کے طور پہ مینارہ اگر مسجد کی اس چار دیواری سے باہر ہے، حمام کے اوپر مینارہ بنا ہوا ہے اور اس کا باہر سے رستہ ہے، تو ناپاکی کی حالت میں حمام میں آنا بھی جائز ہے، ناپاکی کی حالت میں مینارے پر چڑھنا بھی جائز ہے، لیکن مسجد میں آنا جائز نہیں۔ اس کے باوجود یہ مینارہ چونکہ مسجد کی علامت ہے تو یہ مسئلہ الگ ہے کہ اگرچہ وہاں ناپاکی کی حالت میں جانے کی اجازت ہے مگر اس کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے ہی مسلمان کی علامت کیا ہے؟ داڑھی۔ مسلمان عورت کی علامت کیا ہے؟ پردہ۔ چونکہ یہ شرعی احکامات ہیں نا، شرعاً تو پردہ ہے۔ اب ہر وہ چیز جو پردے کو پورا کر رہی ہے، یعنی پردے کا سبب بن رہی ہے، وہ کہلائے گی پردے کی علامت۔ جیسے مثلاً برقع، بات سمجھ میں آئی نا، داڑھی، تو یہ علامات دین کہلاتی ہیں۔ انہی کو شاعر اللہ بھی کہا گیا ہے، اللہ کی دین کی علامتیں۔ تو اللہ پاک فرماتے لا تحلوا شاعر اللہ، جیسے اللہ کی بے ادبی جائز نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کی دین کی بے ادبی بھی جائز نہیں ہے۔ اور ہر وہ چیزیں جو بذاتی ہی دین نہیں ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے دین نہیں، لیکن وہ دین کی کوئی مخصوص علامت بن چکی ہے، اس کی بے ادبی بھی ناجائز ہے۔ اس کو حلال مت سمجھو، یعنی اس کی بے ادبی کو جائز مت سمجھو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو شاعر اللہ کا تو یہ مطلب ہوا۔ ولا الشہر الحرام، شہر حرام کو بھی، شہر حرام کس کو کہتے ہیں آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ اور الشہر الحرام بالشہر الحرام دوسرے پارے میں یہ آیت آئی تھی، وہاں آپ کو یاد ہوگا اس کی تفصیل بتلائی تھی۔ سال کے کتنے مہینے؟ 12، اور یہ 12 مہینے قرآن سے ثابت ہیں، سال 12 مہینے کا ہوگا۔ اچھا، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت کے مہینے، اور یہ پہلے سے چلے آئے تھے۔ حرمت کے مہینے، حرمت سے مراد ہے ادب، یعنی ادب و احترام والے مہینے، وہ ہے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، 3 تو لگاتار ہیں، اور ایک یہ مہینہ رجب جو چل رہا ہے آج، رمضان سے پہلا مہینہ رجب، اور شوال کے بعد بقرہ عید سے پہلا مہینہ ذی القعدہ، بقرہ عید والا مہینہ ذی الحج جس میں حج ہوتا ہے، بقرہ عید کے بعد والا مہینہ محرم۔
یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ اشہر حرم کا مطلب ہے کہ پہلے سے ہی عرب کے لوگ ان 4 مہینوں میں بہت سارے کام نہیں کرتے تھے، ان کے ادب و احترام کی وجہ۔ ان کی ایک الگ تاریخ ہے، کیا وجوہات ہے۔ جیسے ہمارے ہاں رمضان کا ادب و احترام ہے، شب قدر کا ہے، شب برات کا ہے، ان کے ہاں بھی یہ چیزیں تھی کہ وہ ان 4 مہینوں کا ادب و احترام کرتے۔ اگر جنگ چل رہی ہوتی تھی اور درمیان میں یہ مہینے آ گئے تو جنگ بند کر دیتے تھے، کہتے تھے اشہر حرم شروع ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے تو سمجھ میں آئے نا اشہر حرم کس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا اشہر حرم کے اندر تم حلال نہ سمجھو کس کو؟ جنگ کو، ان کا ادب و احترام کرتے رہو۔ پھر اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ ولل ہدیہ، اور ہدی کو بھی حلال نہ سمجھو۔ ہدی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آدمی حج کے لیے گیا، وہ اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے کسی جانور کو ساتھ لے گیا کہ میں اس کو وہاں جا کر ذبح کروں، اس جانور کو ہدی کہتے ہیں۔ ولل قلائد، یہ جو جانور جایا کرتے تھے نا اس زمانے میں، اب تو یہ دور ختم ہو گیا، اب تو جانور میں ہی ملتے ہیں، تو اس زمانے میں راستہ لمبا ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی بڑا جانور ساتھ ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ اونٹ لے گئے، تو اب اونٹ ساتھ لے گئے تو مسئلہ یہ تھا کہ اس اونٹ کو رستے میں جب لے کے جائیں گے، اگر اونٹنی ہے کہیں دودھ بھی نکالیں گے، تھک جائیں گے تو اس پر سوار بھی ہو جائیں گے، اور رستے میں کہیں چور ڈاکو ملے تو اس کو کاٹ کھائیں گے۔ تو نشانی کے طور پہ اس کے گلے میں کوئی رسی، جس کو قلادہ، ہار یا پٹا کہتے ہیں، ڈال دیتے تھے۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ اس جانور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، یہ کہاں جا رہا ہے؟ حرم شریف۔ تو لوگ اس کا احترام کرتے تھے، جب کسی جانور کے گلے میں وہ پٹی دیکھتے تھے تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ شریعت نے کہا تم بھی ایسا ہی کرو کہ ہدی کو بھی اور اس قلادہ والے جانور کے ساتھ بے ادبی مت کرو، چھیڑ چھاڑ نہ کرو، کیونکہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ حرم شریف جا رہے ہیں ذبح ہونے کے لیے۔ ولا آمین البیت الحرام، آمین ایک ہے لفظ آمین جو ہم سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں، وہ آمین الگ ہے، یہ ہے آمین، میم پہ تشدید ہے، اس کا معنی ارادہ کرنے والا۔ اور ان لوگوں کے ساتھ بھی، ان کو بھی حلال نہ سمجھو، حلال کا مطلب ہے ان کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرو، جو سفر کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ ہے بیت اللہ شریف جانے کا، راستے میں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ بس اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کا مطلب کیا ہے وہ بات سمجھیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے جب مکہ مکرمہ میں بہت تنگ کیا تو آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ ایک ہی سال کے بعد بدر کی جنگ ہوئی، اس کے اگلے سال احد کی جنگ ہوئی، پھر لگاتار حالات بگڑتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ہی نہیں ملا کہ اس دوران آپ واپس اپنے پرانے وطن مکہ مکرمہ تشریف لائیں۔ لیکن 5 سال کے بعد تھوڑے سے حالات جا کر ٹھیک ہوئے اور مسلمانوں کی کچھ پوزیشن مضبوط ہوئی، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ اب جا کر مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنا چاہیے۔ تو ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک اچھی خاصی جماعت کو لے کر ارادہ کر کے نکلے کہ میں عمرہ کرنے جاؤں گا، اور عمرے کے ارادے سے آپ پہنچے مکہ مکرمہ۔ مکہ سے باہر ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے حدیبیہ۔ کیا نام ہے؟ آج کل جب جدہ سے مکہ شریف کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں یہ علاقہ پڑتا ہے حدیبیہ۔ وہاں جب آپ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ایسا نہ ہو کہیں ہم اندر جائیں تو مقامی لوگ اچانک ہم کو دیکھیں تو سوچیں حملہ کرنے کے لیے آ گئے، تو کوئی جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے اور حرم شریف کے تقدس اور اس کے احترام کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے۔ اس لیے آپ نے وہاں رہتے ہوئے اطلاع بھیجی کسی کے ذریعے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ سے جماعت آئی ہے اور ہمارا ارادہ کوئی لڑائی جھگڑا یا یہاں رہنا یا اپنی پراپرٹی واپس لینا نہیں، کسی کے ساتھ کوئی ہمیں مقابلہ نہیں کرنا، ہم صرف اس لیے آئے ہیں ہم عمرہ کریں اور عمرہ کر کے واپس چلے۔ جب قریش مکہ کو یہ خبر ملی تو ہلچل مچ گئی، وہ کہنے لگے تو بہت بڑی بات ہے، اگر یہ لوگ یہاں آ گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، کہیں گے دیکھو جی تم نے کل ان کو نکالا تھا، آج یہ آئے اور دیکھو ٹھیک ٹھاک طریقے سے عمرہ کر کے چلے گئے، ان کو نہیں آنے دیں، ان کو روکنا ہے۔ اطلاع بھیجی کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے، آپ واپس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی طرف سے بھی ان کو اطلاع گئی کہ ہمارا کیا مقصد ہے، ہم احرام کی حالت میں ہیں، نمبر 2 حرم میں آ رہے ہیں،
اور ہمارا مقصد تو کوئی جنگ نہیں ہے، ہم تو اس جگہ کے تقدس کے قائل ہیں، ہمارا یہ ارادہ ہے۔ تو اب دونوں طرف سے وفود جماعتوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ خیر مکہ کے کچھ سردار قسم کے لوگ، انہوں نے سوچا بہتر ہے کہ ہم ہی وہاں جائیں، ان کو اندر نہ آنے دیں۔ حدیبیہ پہنچ گئے اور وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ ایسے نہ آئیں، ہم اگر پہلے پتہ ہوتا تو ہم کرتے کچھ، لیکن آپ اچانک آ گئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ آئیے معاہدے کے تحت تو ہم آپ کو آنے دیں۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کے نام سے کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو بات چیت کی، پھر آپ کو شرح صدر ہو گیا یا وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ تو ایک معاہدہ لکھا گیا، اگلے سال آپ آئیں گے، ہتھیار ساتھ نہیں ہوں گے، ہتھیار کے بغیر آئیں گے، صرف 3 دن ٹھہر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں لکھی گئی۔ جو صحابہ تھے نا آس پاس، وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اس میں حضرت عمر بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابوبکر بھی تھے۔ بولے کہ عجیب معاملہ ہے، ہم حق پر ہیں اور ہمیں یہ روکا جا رہا ہے، اور یہ لوگ ہمیں اپنے یہاں اللہ کے گھر کی زیارت سے بھی منع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموش کرا کہ کوئی بات نہیں، کرنے دو، معاہدہ ہی ہو۔ ایک موقع ایسا آ گیا معاہدے کے دوران کہ حضرت عمر جوش میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو کہنے لگے جب ہم حق پر ہیں، ہم دب کر کیوں صلح کریں؟ ہم کیوں صلح کریں دب کے؟ آپ نے حضرت عمر کو بھی خاموش کرایا۔ معاہدہ لکھا گیا، اس میں بڑی عجیب عجیب شرطیں تھیں۔ اب جب معاہدہ نامہ لکھا جانے لگا، ساری شرطیں ہو گئی نا، تو معاہدہ لکھانے میں آپ نے فرمایا لکھو یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کے درمیان اور قریش۔ تو وہ کہنے لگے نہیں یہ اس طرح نہیں، آپ کیوں لکھیں گے محمد الرسول اللہ؟ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا تو جھگڑا اسی پر ہے، رسول اللہ نہیں لکھنا ہے آپ کو اس معاہدے میں۔ تو نے کہا کیا لکھوں؟ بولے محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے محمد ابن عبداللہ ہی لکھو۔ تو اس پر بھی صحابہ کو عجیب کیا حالت ہوئی ہوگی کہ ہمارا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں، کچھ نہیں، لیکن جب آپ نے فرمایا تو صحابہ خاموش ہو گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر واپس 500 کلومیٹر جانا پڑا۔ لیکن جب معاہدہ ہو گیا اور قریشی چلے گئے، اب واپس جانا تھا نا، تو واپس جانے سے پہلے احرام کھولنا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اعلان فرمایا کہ واپس جانا ہے، لہٰذا آپ نے اپنے احرام کھول دو۔ صحابہ میں کسی نے بھی احرام نہیں کھولا۔ وہ ایسا غم ان کے اوپر طاری، یا وہ اس انتظار میں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی کوئی حکم دے دیں کہ نہیں جاؤ اور جا کر کیا کرو عمرہ، اس انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی یہ غم کی حالت دیکھی تو آپ خود پریشان ہوئے، اور اپنے ساتھ آپ کے چونکہ عیال بھی ساتھ تھا، تو حضرت ام سلمہ ساتھ تھیں، ان سے جا کر کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اصل میں یہ معاہدہ ہو گیا ہے اور ہمیں واپس جانا ہے، میں نے اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن میرے صحابہ ابھی بھی احرام کھولنے کو تیار نہیں، ان کے اوپر غم کی ایسی شدت ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو آپ کے اشاروں پر جان دینے والے ہیں، آپ ان کو نہ کہیں، ان پر غم کی کیفیت ہے، آپ خود جائیں اپنا احرام کھولیں، آپ کو دیکھیں گے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، آپ نے اپنے بال کٹوائے، احرام کھولا، صحابہ نے یہ دیکھا تو صحابہ روتے بھی رہے، اور صحابہ بارے میں لکھا ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے بال کاٹ رہا تھا، خود فرماتے ہمیں نہیں معلوم کھال کٹ رہی تھی، خون اتر رہا تھا کہ بال کٹ رہے تھے، کیونکہ ہاتھ ہی نہیں کام کر رہے تھے، ایسا غم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس واقعے کے بعد صحابہ کے دلوں میں قریش مکہ کے متعلق جو خیالات، جو نظریات پیدا ہونے چاہیے تھے، جو غصہ ہونا چاہیے تھا، جو ایک قسم کی نفرت ہونی چاہیے، وہ فطری چیز تھی۔ ایک تو یہ تھا۔ اس کے ساتھ اور کچھ واقعات ہو گئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی اسی دوران مکہ کا کافر کچھ سامان تجارت لے کر مدینہ منورہ پہنچا، وہاں گیا تو وہاں جا کر اس نے اپنا سامان بیچا۔ سامان بیچنے کے بعد جو کچھ اس نے کمایا تھا نا، وہ اپنے قافلے کے ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا کہ تم چلو۔ ان کو مکہ کی جو حد تھی اس سے باہر نکال دی۔ مکہ کی حد سمجھتے ہو نا، یعنی مدینہ شہر سے ان کو کہا تم چلے جاؤ اور فلاں جگہ یہاں سے جانے کے بعد میرا انتظار کرنا۔ خود رہا اکیلا، وہاں پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جا کر اپنے آپ کو کہا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھائی۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا اس نے، لیکن یہ آیا تھا کسی اور ارادے سے۔ اس نے کلمہ پڑھ کے دکھایا سب کو کہ میں کیا ہو گیا ہوں، مسلمان۔
پھر جب واپس نکلا نا تو صحابہ تھوڑا پیچھا کرتے ان کے، چلا گیا یہ. جب یہ واپس نکلا تو جب مدینہ شہر سے نکل رہا تھا تو وہاں کچھ اونٹ اس نے دیکھے جو حضرات صحابہ کے چل رہے تھے. جتنے اونٹ تھے نا انہیں کو ساروں کو ڈنڈا دبا کے ساتھ لے گیا اور لے کے بھاگ گیا. صحابہ کو جب پتہ لگا تو دوڑے پیچھے سے، لیکن یہ اپنے قافلے سمیت اونٹ لے کر اتنے دور نکل گیا تھا کہ اس کا پیچھا کرنا مشکل ہو گیا. تو اب یہ دوسری چیز تھی جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کو اور زیادہ دکھ بھی ہوا. ایسے کئی واقعات لکھے. یہ ایک صورتحال پیش آئی. معاہدے کے تحت دوسرا سال آ گیا، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنا تھا. یہ پچھلے سال کے عمرے کی قضا تھی، اسی لیے اس عمرے کا نام کتابوں میں لکھا ہے عمرۃ القضا، قضا عمرہ، کیونکہ پہلے سال نہیں کر سکے نا تو اس کی اب کیا ہوئی. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مکہ پہنچنے سے پہلے ایک عجیب و غریب صورت پیش آئی. ایک جگہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ پڑھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک. صحابہ کو بھی تعجب ہوا، یہ کون آدمی یہاں لبیک پڑھتا ہوا جا رہا ہے. جب کچھ قریب پہنچے تو دیکھا یہ وہی آدمی ہے جو اونٹوں کو چرا کے لایا تھا، اور اونٹ بھی کون سے ہیں؟ وہی. تو جا کہاں رہا ہے؟ اندر مکہ مکرمہ. حج کا عمرے کے لیے جا رہا ہے، طواف کے لیے. اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہاں جا کر ان کو ذبح کروں گا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ دیکھا تو خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، پکڑا گیا شکار، تب تو بھاگ گیا تھا. اب یہ تھا ان کا ارادہ کہ اس کو پکڑیں گے، اس کو بھی ٹھیک کریں گے، اچھا سا مسلمان بنائیں گے، اور جو ہمارے اونٹ ہیں ان کو بھی واپس لے لیں گے. اس لیے یہ جو آیت آئی اس میں وضاحت کر دی گئی کہ تم معاہدے کی پابندی کرو. ایک معاہدہ یہ ہے کہ شاعر اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرو. یہ جو جانور لے جا رہا ہے، یہ جو تلبیہ پڑھ رہا ہے، چاہے یہ کافر ہے، لیکن یہ کافر حرکتیں مسلمانوں کی کر رہا ہے تو تم کافر سے نفرت کرو، لیکن یہ جو کام کر رہا ہے اس سے نفرت نہ کرو، کرنے دو اس کو. دوسرا، شہر حرام میں ویسے بھی جنگ نہیں کرنی، تو یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی کو مارو، کسی کو پکڑ کر سزا دو، اور وہ بھی جب کہ آمین البیت الحرام، بیت الحرام کے ارادے سے یہ بھی وہیں جا رہا ہے جہاں ہمیں جانا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حدیثات ہے، چاہے وہ تمہارے ہی اونٹ ہیں لیکن حرم میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو. آئی تفسیر اس کی سمجھ؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. اپنے اپنے اعتبار سے لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا فضل تراش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ اسی راستے سے کر رہا ہے کوشش، نالائق، اس کو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، کرنے دو. باقی اذا حللتم فاصطادوا، تم کو منع کر دیا گیا تھا پچھلی آیت میں کہ حالت احرام میں شکار نہیں، لیکن اذا حللتم، جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو اور احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، تو اب حدود حرم سے باہر نکل کر فاصطادوا، شکار کرنا چاہو تو شکار بھی کر سکتے ہو. تو ایک حکم تھا وقتی، اب وہ حکم بدل دیا گیا. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، یہ دوسرا حکم ہے. اب یہ ساری جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو تکلیفیں پہنچائی تھی، ان کا تقاضا یہ تھا کہ اب جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوں تو جن لوگوں نے پچھلے سال آنے سے روکا تھا نا، تو ان کے اوپر ڈنڈے برسانے چاہیے تھے، کیونکہ پچھلے سال تھے 1000 کی تعداد میں، تو اب ہیں 10,000 کی تعداد میں. تو ان کو پکڑتے اور کعبہ شریف کو اپنے قبضے میں لیتے، اور جو شرارت کرنے والے لوگ تھے ان سب کو پکڑ کر اچھی خاصی صحابہ کیا دیتے؟ سزا دیتے. اس پر فرما دیا گیا لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام. یاد رکھو جن لوگوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا پچھلے سال، تم کو عبادت کرنے کے لیے اندر نہیں آنے دیا، ان کی جو نفرت ہے نا، اس نفرت کی وجہ سے وہ نفرت تم کو کہیں اس پر نہ مجبور کر دے ان تعتدوا، کہ تم ان پر کیا کرو؟ ظلم. ان نے ظلم کیا، ظلم کا جواب ہمارا دین ظلم سے نہیں دینے کی اجازت دیتا. ہمارا دین کہتا ہے ظلم کا مقابلہ ہے انصاف، عدل. ظلم کو ظلم سے نہیں مٹایا جا سکتا، نفرت کو نفرت سے نہیں مٹایا جا سکتا، اس کو پیار محبت سے ہی ختم کریں. ان کا دور تھا، ان نے زیادتی کی، ہمارا دور آ جائے گا ہم زیادتی نہیں کریں گے. جیسے کہ اصول بن گیا یہ کہ شریعت کسی جگہ بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتی.
ہاں انصاف کا کہتی ہے۔ اب جو دنیا کے لوگ شرعی احکامات کو ظلم کہتے ہیں، کہ جو شرعی حدود ہیں، جیسے مثلا حدود میں نے سزائیں، سنسار کر دینا، قاتل کو اس کے بدلے ثبوت جرم پر قتل کرنا، قصاص جس کو کہتے ہیں، چور کے ہاتھ کاٹ دینا، یہ جو چیزیں ہیں ان کو ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ اسلام میں ظلم ہے۔ وہ ظلم اس لیے کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کو انصاف کا پتہ نہیں کہ انصاف کسے کہا جاتا ہے، وہ اس لیے ظلم کہتے ہیں۔ جو آدمی یہ سمجھ لے گا نا کہ انصاف کیا چیز ہے، اس کو انصاف کی چیز میں ظلم نظر نہیں آئے گا۔ ان کو ظلم اسی لیے نظر آتا ہے کہ دنیا میں صرف ظلم ہی ظلم ہے، ان کے ہاں انصاف کوئی چیز ہی نہیں۔ اب جب وہ جانتے ہی نہیں انصاف کیا ہے تو وہ ہر چیز کو کیا کہتے ہیں؟ جو ان کی طبیعت کے خلاف ہے ان کو وہ ظلم لگتا ہے۔ دیکھو آدمی بیمار ہو جاتا ہے گھر میں، ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ گرم پانی پلاؤ، لیکن اس کا جی چاہ رہا ہے ٹھنڈا پانی پینے کا، اور گھر والے اس کو گرم پانی دیتے ہیں، وہ ٹھنڈا مانگتا ہے، وہ گرم پانی دیتے ہیں، تو وہ کہتے تو میرے پر کیوں ظلم کرتے؟ تو وہ ظلم ہے، وہ تو سراسر ہمدردی ہے، لیکن اس کو یہ کیا لگ رہا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اور اب ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، نیکی اور بھلائی کے کام پر اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی کے کام پر، گناہ پر اور ظلم پر کسی کی مدد نہ کرو۔ اس سلسلے میں اللہ سے ڈرو، یہ شرعی قانون ہے۔ دنیا سے کیسے برائیاں مٹیں گی؟ کہ برائی کی مدد نہ ہو، بس برائی کرنے والے تو نہیں مٹ سکتے، وہ تو ہوں گے، لیکن برائی کرنے والوں سے برائی نہیں پھیلتی، برائی کرنے والوں کی مدد کرنے سے برائی پھیلتی ہے۔ اس کو ایک مثال سمجھاؤں میں آپ کو۔ نشہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے، تو نشہ کیوں پھیل رہا ہے؟ چند لوگوں کی وجہ سے؟ ہرگز نہیں۔ چند لوگ سارے لوگوں کو نشے میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ نشہ اس لیے پھیل رہا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ اس نشے کو ختم کر سکتا تھا وہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی مدد کی وجہ سے نشہ پھیل رہا ہے۔ اگر یہ اپنا کام تیز کر دے نا، پولیس صرف اپنا کام تیز کر دے، 24 گھنٹے کے اندر نشے اور نشے کرنے والوں اور پھیلانے والوں کو نام نشان مٹ کے رہ جائے گا، دوسرے دن کہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیا چیز ہے۔ حکومتیں سگریٹ باضابطہ لائسنس کے ساتھ پورے ملک میں بیچنے کی اجازت دیتی، اتنا لکھ دیتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے، ڈپارٹمنٹ نے لکھا ہیلتھ نے کہ اس کے پینے کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے، وہ اتنا باریک لکھا وہ کسی کو نظر نہیں آتا، تو یہ کینسر تو حکومت سپلائی کر رہی ہے نا۔ اسی طریقے سے برائی جو ہے وہ چند لوگوں کے ذریعے سے نہیں پھیلتی، برائی پھیلتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو اس برے کام کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، چاہے زبان سے، چاہے سفارش سے، چاہے پیسہ دیتے ہیں، چاہے ان کو جگہ دیتے ہیں، چاہے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، چاہے ان سے خریدتے ہیں، چاہے ان کے لیے راستے بناتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری گاڑی کے اندر نشہ بھر کے لے جایا جا رہا ہے، نہ یہ نشہ کرتا ہے، نہ یہ نشہ بیچتا ہے، نہ یہ نشے سے اس کا کوئی تعلق ہے، بلکہ نفرت کرتا ہے، لیکن اس کی گاڑی میں بھرا ہے، اس کو پتہ ہے، اور یہ کرائے کے نام پر لے کے جا رہا ہے، تو نشہ پھیلانے میں یہ برابر کا شریک۔ تو ایک تو یہ اصول بیان کیا، دوسرا یہ ہے کہ جو بھلائی کے کام کرنے والے ہیں، ایک دو کے ذریعے سے بھلائی نہیں پھیلے گی۔ یہ نیکی اور بھلائی اور ماحول کو ٹھیک کرنا ہو تو تعاونو، اس میں ان لوگوں کی مدد کرو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ دو چار آدمی کیا کام کر سکتے ہیں؟ یہ تو سب لوگوں کا کام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی برائیاں کرتے ہیں، ان برائی کرنے والے لوگوں کو اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ ان کو ہم روکیں، تو ان کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم ان کا ساتھ دینے سے رک جاؤ۔ اب سب یہی کریں تو ان کو راستہ ہی نہیں ملے گا۔ حکومتیں جب اپنے مخالفین کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو وہ ان لوگوں پر سب سے پہلے حملہ کرتی ہیں جو ان مخالفوں کو جگہ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ یہاں ایک تحریک چلی، ایک نظام چلا، یہاں کے لوگوں نے اس کو جہاد کہا، حکومت نے اس کو دہشت گردی کہا، اس میں جو لوگ مارے گئے وہ سارے اسلحہ بردار تھوڑے تھے، وہ لوگ بھی مارے گئے جن نے ان کو کھانا کھلایا، جن نے ان کو راستہ دیا، جن نے رات کو ٹھہرایا، جن نے سامان پہنچایا، ان پر حملہ ہوا، ان لوگوں کو ختم کیا تو ساری کی ساری تحریک ختم ہو گئی۔ یہ اصول ہے برائی کو مٹانے کا۔ اس لیے اگر ظالم ظلم کرتا ہے تم بھی ظلم کرو گے تو ظلم بڑھ جائے گا۔ ظالم ظلم کرتا ہے تو تم ظلم نہ کرو، تم کیا کرو؟ انصاف کرو۔
واتقوا اللہ، اور شرعی احکام کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اگر اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی تو تم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے میں حق پر نہیں رہو گے، اور پھر اس کی سزا تمہیں دنیا میں ملے گی، آخرت میں بھی۔ اور یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا زبردست سزا دینے والا ہے کہ اس کی سزا سے بچنا بھی مشکل ہے اور اس کی سزا کو سہنا بھی ناممکن۔ حکومت کی سزائیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی بچ جاتا ہے، اسے مجرم بھاگ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پکڑا جاتا ہے مجرم، پھر پٹ پٹا کر سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال اس کے بعد بری ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اگر اس کے مجرموں کو وہ پکڑنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتے کہیں، اور اگر وہ سزا دینے پہ آ جائے تو پھر اس کے بعد چھوٹنا ممکن نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول اللہ۔ اس میں اور بھی بہت سارا مضمون اس کو ذہن میں آ رہا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے، جتنا پڑھا اللہ کرے کہ یہ یاد رہ جائے، اس پر عمل۔ اللہم انس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضیاء ابصارنا، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا حول ولا قوة إلا بك برحمتك يا